الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابوں کے ریویو کے اس سلسلہ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سیشن سے ہم ان کی احادیث مبارکہ پر مشتمل کتاب المناہل الصفیہ فی شرف الامت المحمدیہ کی احادیث میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آج ہم اس کی تیسرے اور آخری سیشن میں ہم اس کے چیپٹر نمبر 6، 7 اور 8 میں سے کچھ احادیث پڑھ کر سنائیں گے۔ اس امت کے کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہونے کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد امت کے اجتماعی شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ تھا، اس سے متعلق احادیث، اور امت میں قیامت تک ائمہ اور مجددین کے بھیجے جانے کے بیان سے متعلقہ علیہ السلام کی جتنی احادیث مبارکہ ہے ان کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے ان چیپٹرز میں جمع کیا ہے۔ اس کے چیپٹر نمبر 6 میں اس امت کے کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہونے کے بیان کے والے چیپٹر میں جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یا فرمایا امت محمدیہ کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف جدا ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص 1 سے بہتر ہیں، اور 3 شخص 2 سے بہتر ہیں، اور 4 اشخاص 3 سے بہتر ہیں، بس تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی ہدایت کے سوا کسی شے پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ان حدیث کے مطابق جمعیت میں جڑے رہنے میں مسلمان کی اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت ہے۔ دوسرا جو چیپٹر ہے اس میں آقا علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میری امت کبھی بھی اجتماعی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اس چیپٹر میں بہت ساری احادیث ہیں جن کا موضوع یہی ہے، جیسا کہ اس کے حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے مزارات پر دوبارہ 8 سال بعد اس طرح نماز پڑھی گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمانے کے لیے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، ہماری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے متعلق اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد اجتماعی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے متعلق مجھے دنیا داری اور اس کی محبت میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا، یعنی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے امت کے کبھی بھی شرک میں مبتلا ہونے کی نفی فرما دی۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف شرک کا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورج، چاند اور بتوں کو پوجنے لگیں گے، بلکہ وہ غیر اللہ کے لیے عمل یعنی ریاکاری کریں گے اور پوشیدہ طور پر گناہوں کی خواہش کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں اور تمام حدیث مبارکہ میں ہمارے عمل کے لیے بہت سامان ہے، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میرے بعد کفر کرے گی، وہ سورج، چاند، پتھروں اور بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن اپنے اعمال کا دکھاوا کریں گے۔ ریاکاری اور دکھاوا کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے اس کو امت کو شرک سے نہیں بلکہ ان چیزوں سے جو ہے وہ وارن کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ ہمیں ان سے بچنے کی، ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آخری جو اس کا چیپٹر ہے جس میں قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امت میں مجددین کے سلسلے کو جاری رکھے گا، اس کے حوالے سے حدیث کا مجموعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس علم میں سے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں کسی ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا،
تو یہ مجددین کے حوالے سے ایک خوشخبری ہے جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما جب میری امت فساد میں مبتلا ہو چکی ہوگی، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میرے خلفاء ہوں گے اور پھر ان کے خلفاء ہوں گے، سو جسے تم سیدھے راستے پر پاؤ اس کے ساتھ بیعت یعنی عہد وفا نبھاؤ، اور جو سیدھی راہ پر نہ رہیں انہیں ان کا حق دے دو اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹ کی نفی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہستیوں سے جڑنے کی اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کی جو ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت سے، آقا علیہ السلام کی حدیث سے اور سیدھے راستے پر ہمیں چلانے کے لیے صحیح کر رہے ہیں، اپنے علم کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہستیوں کے قریب رہنے کی، ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے قائد عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے ورکرز کو، اپنے کارکنوں کو اور امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے احادیث مبارکہ کے اوپر جتنی محنت اور جتنا ذخیرہ ہمیں عطا کیا ہے، وہ یقیناً وہ صدیوں میں ہونے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خوبصورت کتاب کو اپنے گھر کی، اپنی لائبریری کی زینت بنانے کی توفیق دے اور اپنی زندگیوں میں اس کی تعلیمات کو مزین کرنے کی، اس سے اپنی زندگیوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔